سوال کیا گیا ہے کہ سر سید کا تصور قوم کیا تھا؟ سر سید کے نزدیک قوم کے کیا معنی ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کا موقف کبھی ایک نہیں رہا، وہ ٹریک بدلتے رہے۔ سر سید احمد خان کے متعلق بھی یہی حقیقت ہے کہ انہوں نے بھی ٹریک بدلے۔ سر سید نے قوم کا لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن تصور قوم کی جہاں تک بات ہے اور صحیح طور پہ انہوں نے قوم کا تصور بیان کیا تو وہ میں گوش گزار کرتا ہوں۔ 1884 میں سر سید احمد خان نے لاہور میں لاہور انڈین ایسوسی ایشن کے اجلاس میں خطاب کیا تھا۔ اس میں انہوں نے قوم سے متعلق بھی اپنی رائے ظاہر کی تھی۔ سر سید کے الفاظ تھے، لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے، یہی وہ معنی ہیں جس میں لفظ نیشن کی تعبیر کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ امر چنداں لحاظ کے لائق نہیں ہے کہ ان کا مذہبی عقیدہ کیا ہے، کیونکہ ہم اس کی کوئی بات نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بات کہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب خواہ ہندو ہوں یا مسلمان ایک ہی سرزمین پر رہتے ہیں۔ اگر کوئی حوالہ جاننا چاہے تو سر سید سے اقبال تک اس کتاب کے صفحہ 27 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنوری 1887 میں سر سید احمد خان نے گرداسپور میں خطاب کیا۔ اس موقع پر بھی سر سید نے قوم سے متعلق اپنے خیالات ظاہر کیے۔ سر سید نے کہا، پرانی تاریخوں میں، پرانی کتابوں میں دیکھا اور سنا ہوگا اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والے پر ہوتا ہے۔ اے ہندو اور مسلمانوں، کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی زمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے ہو؟ یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے ہو؟ اسی پر مرتے اور اسی پر جیتے ہو تو یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک قوم ہے۔ تو ان الفاظ کا اگر کوئی حوالہ جاننا چاہے تو سید احمد خان کا سفر نامہ پنجاب، اس کے صفحہ 132 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ سید احمد خان نے قوم سے متعلق اپنی رائے ظاہر کی۔ فرمایا، مسلمانوں کو بھی ہندوستان آئے کچھ کم زمانہ نہیں ہوا، ان کی بھی متعدد پشتیں ہندوستان ہی کی زمین پر گزری ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن میں آریاؤں کا میل ہے، بہت سے ایسے ہیں جو خالص آریہ کہلائے جا سکتے ہیں۔ صدیاں گزری کہ ہم دونوں ایک ہی زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، بس ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ مغایرات نہیں ہے۔ جس طرح آریہ قوم کے لوگ ہندو کہلائے جا سکتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ہندو یعنی ہندوستان کے رہنے والے کہلائے جا سکتے ہیں۔ ہم نے متعدد دفعہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ اگر ان الفاظ کی کوئی تحقیق کرنا چاہے تو مقالات سر سید جلد دوم صفحہ 41 اس پہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ تصور قوم تھا سر سید احمد خان کا۔ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کاش سر سید اپنی اسی سوچ پر قائم رہتے ہیں، کاش سر سید احمد خان انگریزوں کی خوشامد میں ہندوؤں سے مسلمانوں کو الگ کرنے کی جدوجہد میں شریک نہ ہوتے۔